الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुहू। सराइकी में मैं हूँ तो सराइकी, लेकिन मेरा तजर्बा बोलने का, तकरीर का सराइकी का नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आसान अल्फाज में आपको अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का कुरान समझाने की कोशिश करूँ। कुरान मजीद की जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं वो हमेशा से मेरे दिल को छू जाती हैं। कुरान मजीद में उसलूब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप कुरान पढ़ती होंगी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह अपने मोमिन बंदों से बात करता है। अल्लाह मुसलमानों से खिताब करता है तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। कहीं पर अल्लाह ईमान वालों से यूं बात करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीअू अल्लाह व अतीअू अर्रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। अल्लाह
کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ کہیں پر اللہ جب خاص کفار سے، غیر مسلم سے اللہ بات کرتا ہے تو اللہ کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کفار آج قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جب اللہ قرآن میں اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کیسے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تمام دنیا کے لوگوں۔ کتنا پیارا انداز ہے، مسلمان، کافر، کوئی کسی فرقہ، مذہب کوئی نہیں، بلکہ نوع انسانیت، تمام بشر، بنی آدم کی تمام اولاد۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ کوئی خاص اہم بات ہوگی نا، اللہ نے صرف مسلمانوں سے بات نہیں کی، صرف کفار سے بات نہیں کی، بلکہ تمام لوگوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ کان کھڑے کرو، غور کرو، سنو کیا بات ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، اللہ نے نوع انسانیت کو کیوں مخاطب کیا؟ ضرور کوئی خاص اشارہ ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی۔ جی ہاں بالکل، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، آج تمہارے سامنے انتہائی معمولی، انتہائی ادنا چیز کی مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، رب کا قرآن کہہ رہا ہے فاستمعوا لہ، اپنا دھیان جمع کرو، غور کرو۔ اللہ توجہ، تفکر، تدبر کی دعوت عام دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ذرا غور کرنا، توجہ طلب بات ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا بناتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا کسی سے امید رکھتے ہیں۔ ہم بڑے توحید والے بھی بعض اوقات انسانوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں۔ ہم اہل توحید، ہم رب کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے بھی میرے رب کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کی مخلوق سے، انسان سے امید رکھے۔ اسی لیے تو پھر ہمارے دل بھی ٹوٹتے ہیں، اسی لیے تو پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں جب ہمیں لوگ دھتکار دیتے ہیں، جب لوگ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، پھر مایوسی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا مایوسی۔ جب ہم کوئی انسان، کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی جب ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتا، ہماری بات پوری نہیں کرتا، تو پھر ہم مایوس ہوتے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں سے تم امید رکھتے ہو رب کے سوا، جن لوگوں سے تم امید رکھتے ہو رب کے سوا، یا جن لوگوں سے تم مانگتے ہو، یا جن لوگوں سے تم امید رکھتے ہو، میرے لیے مشکل ہو جائے گا میں سرائکی میں بولوں، ٹھیک ہے؟ پھر اردو سرائکی مکس ہوگی، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کو تسا امید رکھیں دے کہ وہ تمہارے ڈیمانڈ، تمہارے انگالی پورے کرے سے، تمہاری خواہشات یا تمہاری رائے کا احترام کرے سے، اللہ فرماتے آج میں تو کو انہاں دی ساری ہسٹری، انہاں دی ساری کیفیت، انہاں دی ساری پاور، ساری قوت، ساری طاقت تمہارے سامنے رکھے گا۔ مکی کتنی معمولی نہیں چیز ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو علاوہ
جنہیں کو امید رکھیں دے وے جن کو پکڑے دے وے اللہ کو علاوہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مکھی جتنی معمولی چیز بھی کتنا ماڈرن دور ہے ٹیکنیکل چیزاں جہاز بڑے بڑے مشینریاں سائنس سب کچھ بنا سکتی ہے لیکن اللہ فرمائے رب کے مقابلے وچ آسن تا او ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتی. مکھی تو دور دی گال اگر مکھی کوئی شے چاہ کے تھوڑی پلین وچ اڑ ونجے تساں سارے جہاز اُتے پچھو لا رہے ہو ساری قوت لا رہے ہو سارے جمع تھی ونجو سارے پیر فقیر امیر غریب بڑے چھوٹے کٹے تھی ونجو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اگر مکھی کوئی چیز چاہ کے اڑ ونجے تساں واپس انہیں کو نہیں کھن سکتے. تا کیا پتہ چلا ضعف الطالب والمطلوب مانگنے والا منگن والا بھی کمزور تے جیندے کو منگدے پے وے او بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدره ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ ہی غالب قوت والا ہے اللہ ہی بڑی طاقت والا ہے. جس سے مانگتے ہو وہ بھی کمزور اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اسے اس کے نام سے پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو. اللہ دے پیارے پیارے نام ہیں انہیں نامہ کو پکارو. رب دی توحید کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. وہ رب ایک ہے وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ وہ پیدا ہوا نہ ان کو کوئی پیدا کیتے نہ ان کا کوئی پیدا تھی سکتے نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ ان کو کہیں نے پیدا کیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان دے ہمسر ان دے جوڑ دا ان دی ٹکر دا ان دے مقابلے دا کوئی کہہ نہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو اپنے پیارے بندیاں کو حکم دیتے کہ تساں ان دے نام دی پہچان تو کو رب دی پہچان پتہ ہوئے. اگر سارے بال کوئی چھوٹا کیا کارنامہ کرے نے کوئی چھوٹا کام کرے نے اسا کتنے خوش تھی لیکن توالی خوشی ادھے وچ ہونی چاہیے کہ سارے بال نے نیکی دا کوئی ریکارڈ کیتے سارے بال نے نیکی دا کوئی کم کیتے اپنے اندر اے شوق پیدا کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. حدیث وچ آندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ 99 اسما. اللہ کے 99 نام ہیں. ان اللہ 99 اسما. اللہ کے کتنے نام ہیں کتنے نام ہیں اللہ دے 99. 100 کو ہے گھٹ اللہ دے 100 کو ہے گھٹ 99 نام ہیں. 99 اسما 100 الا واحدہ. 100 کو ہے گھٹ کہیں کوئی یاد ہے نا اللہ دے
کوئی سنا سکتی ماشاءاللہ حد نظر لوگ ہیں ماشاءاللہ آخر تک حال پورا بھرا پہ، لیکن کوئی ایسی ہے جن کو اللہ دے نا سبحان اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے 99 نام ہیں. کون کون سے ہیں اللہ کے 99 نام؟ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ وہ ایک لمحہ برکت والا اللہ کے ناموں کی پہچان. اصل میں میری آج دی گفتگو دا مقصد بندے دا اندے رب نال تعلق مضبوط کرتے ہیں. میں چاہنی ہاں کہ میں آج تواڈے رب دے نال تعلق مضبوط کر رہا ہوں تاکہ تم زندگی وچ کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، تساں جڑے لے اپنے ہاتھ اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑے کرو، یا اللہ یا رب، تے آسمانوں صداواں آویں، آسمانوں پکار آویں، لبیک یا عبدی لبیک، میرے بندے کیا مسئلہ ہے؟ رب نال تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہوئے رب دے نال رب کو پکارو. رب کے بڑے پیارے نام ہیں، اتنے سبحان اللہ رب دے نام کے حدیث 99 نام دا تذکرہ کیا گیا، لیکن اگر اساں رب دے نام شمار کرنا چاہتے نہ کر سکتے، کیونکہ دوسری حدیث میں آندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے ان تیرے تمام ناموں سے بلاتا ہوں، ان تمام ناموں سے سوال کرتا ہوں، انہاں سارے ناموں کو اکٹھا کر کے نا اللہ انزلتہ فی کتابک، جیڑا نا اپنے قرآن اپنی کتاب یا قرآن کو پہلے جتنے کتاباں تجھے پیغمبراں دے نازل تھے انہاں دے وچ جڑے تیرے اسماء صفات ہیں اللہ انہاں سارے دے نال میں تے کو سوال کروں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرا نام جڑا چنگا لگدا ہوئے، جڑا تو اپنے واسطے اپنے کول تساں آپ دیکھو تو ایک نہ ہو سی، لیکن تو آپ کو کوئی نہ ایسا ہو سی تو کو پسند ہو سی تو کو اپنے ہی نہ ہو سکے تو کو نہ چنگا لگدا ہو سی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندیاں کو 99 نام سکھے ہیں، لیکن ان دے علاوہ بھی ان دے اتنے پیارے نام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لے اپنے رب کو دعا کرنے ہیں تو یہ منگتے ہیں اسألک بکل اسم هو لک او سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک. اے اللہ میں انہاں ناماں نال تیرے کو سوال کرنا جڑے تے اپنی مخلوق کو سکھے، جڑے تے اپنے کو غیب چھپا کے رکھے، جڑے تے اپنی کتاب وچ رکھے، اللہ سب ناماں نال تیرے کو سوال کرے. کیا نام ہے وہ اللہ کے 99 نام؟ بالکل نسألك بكل اسم هو لك نسألك اللهم هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الشهيد الواسع
المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ وہ ذات ہے جن کی کوئی نظیر ہے. اللہ وہ ذات ہے جن کا کوئی مثل ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ کیسی ذات ہے؟ کما یلیق بشان. اس کے اسماء اس کے صفات. اللہ اکبر اللہ اکبر ما قدر اللہ حق قدر. آج میں تو ایک واقعہ سناوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے. جاء یہودی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی آیا. اللہ کے نبی کو لا کے پوچھتے اللہ کے نبی ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع. اللہ ایسی ذات ہے نا جہاں اب تمام 7 آسمان ہیں. تو بتاؤ اسے 7 آسمان ہیں نا. 7 آسمان اللہ ایک انگلی دے چاہتے ہیں. ایک انگلی نے 7 آسمانوں کو پکڑا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَيُمْسِكُ الْأَرْضِ عَلَى إِصْبَعٍ. اللہ نے 7 زمین ایک انگلی دے تے 7 آسمان ایک انگلی دے. وَالْجِبَالِ عَلَى إِصْبَعٍ. سارے جتنے دنیا کے پہاڑی سلسلے سارے رب نے ایک انگلی دے. والخلائق. کتنے مخلوقات ہیں؟ انسان تو ایک مخلوق ہے نا. انسان تو علاوہ مفسرین نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارے مخلوقوں کو تعداد شمار کروں گنوں کتنے مخلوق ہیں. مفسرین نے کوشش کی ہے تو 22,000 مخلوق جمع کر سکیں. اندے علاوہ تو رب کو علم کتنا مخلوق ہے. جتنے جمع کتنے بن سکے جتنے شمار کتنے بن سکے جتنے گن سکے وہ 22,000 مخلوق ہے. اور ساری مخلوق علی اصبع. اللہ کی ہے انگلی. تمام زمین 7 زمین 7 آسمان ساری مخلوق سارے پہاڑ رب کی ہے انگلی. رب نے ایک انگلی ساری کائنات کو جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی سوال تھے مسکرا پہ. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا ومتأكدا له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گال یقین کیتا منا تے مسکرا پہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی. ثم قرأ ما قدر اللہ حق قدری. انہاں لوگاں نے رب دی قدر ہی نہیں کی تیری رب دی قدر کرنا حق. رب دی قدر ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ رب دی قدر ایسا کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدر. رب کی شان کیا ہے؟ وہ تو ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. وہ بابرکت ذات بیدہ الملک. اندے ہاتھ ساری کائنات ہے.
ساری بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاتھ ہیں جنہیں ان شان کو لائق ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اودے ہتھاں دے وچ ساری بادشاہت ہے, ساری کائنات ہے. والارض جميعا قبضته. ساری کائنات دی مٹھی وچ. والسماوات مطویات بیمینہ. ساری کائنات دے دائیں ہاتھ وچ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو, جنہیں علاوہ کوئی کہنے. ان کے علاوہ کوئی ہے جو تیری مدد کر سکتی, تیری نوک کھچ, تیری پریشانی ہے. کوئی ہے جنہیں تیرے آ کے تو کو ہاں اللہ وے تو کو تیری تکلیف کا بدلہ عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں مسلمان کو کوئی مومن کو ایک کنڈا بھی چک دے تو رب انہیں درجے بلند کر دے. تو سر چاہتے ہوئے کہ تورے کلمات تورا نام اللہ کے ہاں عرش تے گدا بنے. آج دو چار اہم لوگ بیٹھے ہوئے, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, وہ تورا نام گھرن توری کوئی گال کریں, توری چنگائی تک تذکرہ کریں تو خوش نہیں سونا, خوش نہیں سونا. تو سب پسند کریں گے کہ عرش, رب دا عرش, آسمان, ایک آسمان, 2 3 4 5 6 7 آسمانہ دے اتے عرش دے تورا نام گدا بنے. پسند کرے سو بلو عمل نہ کرو نا. اگر چاہتے ہوئے انسان کو, اگر چاہتے ہوئے تساں کہ تورا نام آسمان تے گدا بنے, اگر تساں پسند کریں گے اللہ تے مقربین فرشتے معززین کاتبین کرامن کاتبین معززین فرشتے نوری مخلوق تے ہاں اللہ تے عرش تے قریب تورا نام گدا بنے تو کو عمل کرنا پوسی. وہ بے نتی ضرورت کہنی پتہ ہے تساں اپنی زندگی دے وچ لوگاں تے ہاں لوگاں دی نظراں وچ اچھے بنن واسطے ساری زندگی لاری دے نا ساری زندگی اساں لوگاں دے نظر چنگے بنو, ساری چنگائی پوری زندگی اپنے محراب اپنے گھر خاندان سب واسطے مخلص تھی وے, لیکن تاں بھی تو دنیا کو راضی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. لیکن اللہ دے ہاں پتہ کیا طریقہ ہے, اللہ دے ہاں اصول مختلف ہے, اللہ دے اصول نرالے. اللہ دے کیا اصول ہے؟ اگر تساں لوگوں کو سوال کرو, کوئی منگڑ بنے نا اور لوگ ویسی اور لوگ ویسی آڈر تھی ویسی تو انہیں سامنا نہ کرنا چاہسی, جواب دے ویسی, ان کا اپنا روگڑ ویسی. لیکن اللہ دے کیا اصول ہے؟ اللہ بندے کو ناراض تھی دے جڑا انہیں کوئی سوال نہیں کرے گا. لوگ ناراض تھی نے جنہاں کو سوال کرو, اسا ناراض تھی نے جنہیں سارے کو منگے سوال کریں ہر ویلے انہاں کو ہکو کام میں. لیکن رب ناراض تھی دے بندے ہوتے صحیح حدیث ہے, میں تو کو صحیح حدیث کا ترجمہ سنیں دی پئی ہاں کہ اللہ ناراض تھی دے وہ بندے ہوتے جڑا انہاں کو نہیں منگدا. اگر چاہتے ہوئے عرش کے جنہاں سے سوچ نہیں سکتے کہ سارا نا اسا گناہگاراں دا نا رب دے ہاں عرش تے گدا بنے. جی ہاں, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک منٹ کہنا لگا اس نے کوئی کلمات آکھنا, کہنا لگا اس نے ایک کلمات انہاں دی پاور اتنی زیادہ ہے کہ جلے تیرے منہ چ نکلتے ہیں سیدھا اڑتے آسمان دے پہنچے. اللہ دے ہاں ون کے پیش جینے کہ اللہ فلاں بندے نے ایک کلمات جڑے سا تیرے اگو پیش ہے نا او بندے دا نام رب دے عرش کو کتابیں دے جڑا بندہ اپنی زبان دے نال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کنوز من کنوز
تے خزانے چ خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ ناراض تھی نے انہوں کو سوال کرو, انہوں کو کچھ منگنو. رب ناراض تھی نے جے تسا ان کو نہ مانو. سبحان اللہ. لیکن ما قدر اللہ حق قدری. اسا رب دی معرفت دی اسا حق کی ادا دی. آپ دیکھو مشہور ہے اسارے آس پاس حلیم کھانے ہیں نا, جی اصل دلیل لفظ ہے نعوذ باللہ. سر رب دے نام دی پہچان ہی بھول گئے. رب دی پہچان کیا کرے سو اسا ان ناماں دی پہچان ہی بھول گئے. سکو اے پتہ کہنی کہ حلیم جڑی اسا ڈش بڑی پسندیدہ کھانے ہیں, جڑی ہر ریڑھی دے ہر دکان دے بارے 100 روپے 50 روپے پلیٹ لکھا کھڑا ہوندے. جی کو ساتھ کہ اے دا ذائقہ بڑا مزیدار ہے حلیم, یا جی کو آتے ہیں کہ میرے واسطے 2 پلیٹاں حلیم دی گدیاں میں, یا جندا نے کہ حلیم نعوذ باللہ جل گئی. سوچو رب دی اہانت کتنی کریں گے, نعوذ باللہ کتنی بڑے گستاخ بننے پہ. سب رب دے ناماں دی پہچان ہی کہنے. اے اہل علم طبقہ, پڑھے لکھے لوگ بھی, باشعور لوگ بھی اے لفظ استعمال کریں. میری گزارش ہے کہ غور کیا کرو, چینج کرو یہ لفظ کو. بڑے بڑے ڈکشنری دے کتاباں دے وچ کھول کے دیکھو تا ایندا دلیم لفظ استعمال کیا گیا. جڑی دال تے دلیے اناج دی مرکب اے ڈش ہے وہ دلیم آکھا ہوئے نے. سا او لفظ کو حلیم معروف کر چکے ہیں, بڑھا چکے ہیں, وہ آدھے ہیں. سب رب کے نامہ کی پہچان کے نہیں, اسا وہ رب کی کیویں پہچان کرے سو, رب کی کیویں پہچان کرے سو. سب رب کے نامہ کی پہچان کے نہیں. اور رب دے میرے کو سوال کرو میرے نامہ دے نال. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. رب دے نامہ دے نال کیویں پکارو رب کو, یا رحمان ارحمنی, اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہ میرے حال دے رحم کر, میرے برے اعمال کو نہ دے. جلے رب نال کلام کیتا کرو, جلے رب کو منگا کرو, اودی ہم بیان کر دیتی کرو, اپنی عجز یا رکھ دیتی کرو. اللہ تو ہے, اسا اے ہے. اللہ تو غنی ہے, ساکو غنی کر. انت الغنی واغنی. اللہم انت القوی, اللہ تو قوی ہے. اللہ ساکو روحانی, جسمانی, ایمانی قوت عطا کر. اللہم انت الغنی, انت الغفور, انت الستار. اللہ تو عیب چھپا مارا ہے. لوگوں کو ڈرتے ہیں نا سارے بھانڈا نہ پھوٹ لگے, سارے برائیاں دا پتہ نہ چل لگے. حقیقت ہے اگر سارے جڑے کردار ہیں, سارے اعمال ہیں, اگر سارے والدین کو بھی پتہ چل بنے, اس سارے کو نفرت کرے کرے اس کو متھے نہ لائے. اے اس سارا رب ہے جڑا گناہگار زیادہ جتنا گناہگار ہوندے, رب دی ملاقات دا اتنی شدت نہ انتظار کرے. پوری کائنات وچ کوئی بندہ, کتنی بڑی کائنات ہے, کوئی بندہ, کوئی بشر, کوئی انسان کہیں بندے دا اتنی شدت نہ انتظار نہیں کرے گا جتنا رب اپنے گناہگار بندے دی توبہ نہ انتظار کرے. اللہ فرمائے ایک قدم ٹر گیا میں 10 قدم ٹر گیا. تو بھج گیا, دوڑ گیا, میں بھج گیا. تو فاصلے ختم کرنے کی کوشش نہ کر, میں کو اپنے قریب نہ پاوے تے واللہ کا. اللہ تو میرا بنتا صحیح, میں تیرا کان بنوے سا, میں تیرا نک بنوے سا, میں تیری آنکھ بنوے سا. اللہ اکبر. اللہ دے تو میرا بنتا صحیح. انا بصرہ الذی یبصر به, میں تیری نظر بنوے سا جدے نال تو دیکھ سکے. وسمعہ الذی یسمع به, تیرا کان بنوے سا جدے نال تو سن سکے. تے کو بھلائی تو نہ, تے کو معمولی دی گال تیری سمجھ پاس ہے, کیونکہ تیری سماعت تیرا رب دا ہاتھ ہو سکتا. اور تے کو ہر انداز ہر کم میں او کتنی بلند ذات, کتنی بلند ذات ہے, لیکن رب نہیں شرم کرے نا اپنے بندے کو اپنا بڑھاون واسطے اتنے بڑے الفاظ رب نے ادا کیتے. اتنے بڑے الفاظ تسا سوچ سکو, آج تہاڈا کوئی اپنا
عزت کری سی ذرا رب دا اندازہ کرو ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان دا بادشاہ ساری مخلوق انگنت مخلوق اودے کنٹرول وچ اودی طاقت دا اندازہ کہنی اودی طاقت دا اندازہ ای گال کو لو کہ سارے ایک کندھے مونڈے تے سارے کن کتنا فاصلہ ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہے نا چند انگلیاں دا 4 انگلیاں دا فاصلہ ہو سی لیکن وہ رب دی فرشتے صرف فرشتے او فرشتے جڑا اوندا عرش جاتی کھڑے انہاں دے کندھیاں دے کن دے درمیان جڑا پن ہے جڑا فاصلہ ہے وہ 700 سال دی مسافت کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے ایک چھوٹے معمولی پولیس والا کہیں گھر آوے نہیں کہ ڈر بھی نہیں نا لیکن جیندے ملائکہ جیندے فرشتے جڑے جہنم دے مقرر ہیں جڑے عرش کو چاہتے کھڑے انہاں دی ہیبت انہاں دے خوف کا اندازہ کرو اس کو کی کچل کے رکھ رہے سن جڑے سارے گناہ ہیں انہاں گناہوں کو سامنے رکھو رب دی معرفت پہچانو رب کو پہچانو اور رب او تو کو اتنی عزت دے دے وہ آدھے بندہ تو میرا پڑھتے صحیح تو میرے کو آتے صحیح تو میرے قریب تا دیکھے میں تیرے قدم پڑھوے سان جی دے نال تو چل سی اللہ قدم رب کی ذات اللہ اپنے بندے کو اپنا پڑھاون واسطے کوئی ادنا مثال نہیں چھوڑی تواڈے اکھ دی مثال دیتی تواڈے کن دی مثال دیتی تواڈے ہاتھ دی مثال دیتی حتیٰ کہ رب نہ شرمایا تواڈے قدم تواڈے پیراں دا تذکرہ کر کے ما قدر اللہ حق قدری اساں رب دی قدر ہی نہیں کیتی جی ان دی شان دے لائق جی ان دی قدر کرن دا حق ہے وہ ایک مسلمان دی ایک فقیر دی ایک عام بندے دی جی سب عزت دا پتہ نہیں ہونا اساں صرف انہاں لوگاں دی عزت کرے نے جڑے بڑے ہوئے جنہاں کو اساں اپنے بڑے سمجھتے ہوں صرف انہاں دی اساں امیراں دی اساں پیسے والے دی پیسے کو سلام ہے پیسے والے دی عزت کرے نے بندے کو سلام نہ تھیا نا اساں لیکن رب اودے نزدیک ایک عام مسلمان دی ایک لا الہ الا اللہ پڑھن والے دی عزت اودے نزدیک کعبہ دی عزت کو زیادہ ہے اللہ اکبر کعبہ دی عزت کتنی روئے ارض دے قرۂ ارض دے پوری دنیا دے سب تو پاکیزہ جگہ کیڑی ہے کعبہ ہے نا میں کوشش کرے سا تسا میرے نال بولو تاکہ تھوڑی توجہ بہن پوری دنیا دے کیڑی چیز سب تو زیادہ معزز پاکیزہ کیڑا ٹکڑا ہے کعبہ لیکن اندے کو ود کے اگر رب کے نزدیک کہیں عزت ہے تو مسلمان کی عزت ہے لیکن مسلمان نے عزت دینے والے رب کی قدر نہیں دی قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير سارے دنیا دی عزت ساریاں بھلائیاں ساریاں ڈگریاں سارے خیر کی دے ہاتھ چل رب دے ہاتھ چل لیکن اسا اس کو جی دے ہاتھ بھلائیاں کو چھوڑ کے اسا لوگوں کو امید رکھیں بل مار بھی کھاتے سبحان اللہ اللہ فرماتے جڑا بندہ میرے رب ہی تے راضی ہے جڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے راضی ہے اپنے دین اسلام تے راضی ہے ان دی قدر سنو جڑا انسان جڑا بندہ صبح کو 3 دفعہ تے شام کو 3 دفعہ فجر دی نماز